أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم رب واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز دوستو، بہت خوشی کا موقع ہے کہ ہم آج اپنے آقا، اپنے محبوب، اپنے مرشد کریم کی جانب شریف منا رہے ہیں. یقیناً حضور غوث اعظم بھی اس مجمع میں موجود ہے. تقریر کا ٹائم تو نہیں ہے اور نہ ہی یہ موقع ہے کہ ہم حضور غوث پاک کی شان بیان کر سکیں، لیکن بس ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک کو محبوب سبحانی فرمایا. محبوب سبحانی یعنی اللہ کے محبوب. آپ کی ایسی شان ہے کہ آج بھی اگر کوئی ولی بنے گا تو چاہے وہ 100 سال تک عبادت کرے لیکن وہ ولی نہیں بن سکتا. لیکن اگر وہ ایک دن بھی عبادت نہ کرے اور میرے آقا حضور غوث اعظم اس کے گردن پر اپنا قدم مبارک رکھ دے تو سمجھو مہر لگ وہ ولی بن جائے گا. کیونکہ آپ کا یہ فرمان ہے کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل اولیاء اللہ. میرا یہ قدم تمام جہان کے ولیوں کی گردن پر ہے. یہ آواز جب سنی تو حضور شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ایران کے پہاڑوں میں عبادت میں مشغول تھے اور یہ آواز اللہ تعالیٰ نے تمام ولیوں کو پہنچائی. یہاں تک کہ جو قبروں میں تھے ان تک بھی یہ آواز پہنچی. تو آپ وہاں سے اڑتے ہوئے آئے اور آپ کے پاس آ کر فرمایا قدم کا اعلیٰ عینی. اے محبوب سبحانی، آپ کہتے ہیں کہ میرا قدم سارے جہان کے ولیوں کی گردن پر ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا قدم میری آنکھوں کے اوپر ہے. قدم کا اعلیٰ عینی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی لمبی باتیں ہیں، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، مگر حضور علیہ السلام جب معراج شریف پر جا رہے تھے اور تمام منازل ختم ہو گئی، جبرائیل بھی، بعض لوگ کہتے ہیں نا حضور بشر سے کہ نور، جبرائیل علیہ السلام نور ہے، لیکن اس نے بھی جا کر انکار کر دیا اور کہا کہ حضور اس سے آگے
کہ میں نہیں جا سکتا، اگر میں اس سے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا تم فکر کیوں کرتے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں نا۔ ارے واہ، بشر حضور کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو بتاؤ نور کون ہوا؟ تو بہرحال جب تمام راستے ختم ہو گئے تو بعض روایات میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رف لے کر رف، اور وہ رف کون سی؟ وہ حضور غوث اعظم کی روح مبارک، رف یعنی آپ اس کو حضور کو لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا مرید اگر مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کا سفر ڈھانپ دیتا ہوں۔ یعنی اگر میں مشرق مغرب میں ہوں، میرا مرید مشرق میں ہے، اگر اس کا سفر کھل جائے تو میں اس کو ڈھک دیتا ہوں۔ اللہ نے ایسی قوت اور طاقت عطا فرمائی۔ قبر میں منکر نکیر آئے اور ایک شخص کو کہا کہ ومن ربک وما دینک ومن نبیک، اس نے کہا میں کچھ نہیں جانتا، میں تو یہ جانتا ہوں کہ میں حضور غوث پاک کا بھوری ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا، پھر اس نے یہی جواب دیا میں تو حضور غوث پاک کا بھوری ہوں۔ انہوں نے فرشتوں نے گروہ لکھائے تو مارنے کے لیے، تو آپ آئے اور دو فرشتوں کو پکڑ لیا اور کہا تم اندھے، تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ وہ کیا بول رہا ہے؟ اس نے کہا وہ کیا بول رہا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ بول رہے ہیں کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں، میں حضور غوث پاک کا بھوری ہوں۔ فرشتوں نے اللہ سے فریاد کی کہ اللہ یہ کون شخص ہے جس نے قبر میں آ کر بھی ہمیں پکڑ لیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جاؤ ان سے معافی مانگو، یہ محبوب سبحانی ہے، یہ میرا وہ بندہ ہے کہ جس کو میں نے بڑی طاقت عطا فرمائی۔ ہمیں اس بات کی خوشی ہے آج ہم اسی حضور غوث پاک کی 11ویں شریف منا رہے ہیں، اور یہ راز بھی آپ کو بتاؤں کہ ہم یہ 11ویں شریف کیوں منا رہے ہیں۔ آپ کا وصال مبارک کو 17 تاریخ کو ہوا، تو 17ویں ہونی چاہیے نا، 17 تاریخ کو ہونی چاہیے نا؟ نہیں، آپ ہر مہینے 11 کی شام 12 کی رات حضور علیہ السلام کا عرس مناتے ہیں، یعنی تو اس کو ہم 11ویں شریف اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ وہ خود حضور علیہ السلام کی 12ویں منایا کرتے تھے، 11ویں کی رات، 12ویں کی رات۔ لہذا اس وقت ایسا کام تو نہیں ہے، مگر ہم یہ امید ضرور رکھتے ہیں المرید المشرق وانا بالمغرب لسترتها، اگر میرا کوئی مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، اگر اس کا سفر کھل جائے تو میں اس کو ڈھک دیتا ہوں۔ اللہ نے ایسی طاقت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جب تک رات اور دن میرے حضور پیش نہ ہو جائے اس وقت تک وہ دنیا میں نہیں آتا، پہلے میرے حضور پیش ہوتے ہیں۔
زمین پر اگر سرسوں کا دانہ اپنی جگہ سے ہل جائے ہٹ جائے تو مجھے اس کا پتہ چل جاتا ہے، مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ سرسوں کا دانہ اپنی جگہ سے ہل گیا۔ بعض بدعقیدہ لوگ بھی ہوتے ہیں، انہوں نے کہا یار بڑے دعوے کرتے ہیں، ایک آدمی کو چارپائی پر لٹا کر جنازے کی شکل میں لے کر گئے اور آپ کا جو دارالعلوم تھا اس کے سامنے جنازہ رکھا اور فرمایا، جا کر کہا کہ حضور غوث پاک کو کہ آپ ذرا جنازہ پڑھا دیجیے۔ آپ نے فرمایا چلو، یعنی وہ امتحان لینا چاہتے تھے کہ جب سرسوں کا دانہ اپنی جگہ سے ہلتا ہے تو مجھے اس کا پتہ چلتا ہے، دیکھیں کہ زندہ اور مردہ کا بھی پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا۔ آپ آئے، فرمایا بھائی جنازہ ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھ لیجیے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی جب جنازہ پڑھاتے ہیں تو پوچھتے ہیں بھائی اجازت ہے؟ یہ سنت حضور غوث پاک کی ہے، اجازت نہیں کہ پڑھا دوں؟ انہوں نے کہا ہاں جی پڑھا دیجیے۔ آپ نے اللہ اکبر کہہ کر 4 تکبیر نماز جنازہ پڑھا۔ انہوں نے شور مچایا کہ سرسوں کے دانے کا پتہ چلتا ہے اور مردہ اور زندہ کا پتہ ان کو نہیں چلتا۔ ایک زندہ آدمی تھا، اس کی نماز جنازہ پڑھا نہیں تھا۔ آپ مسکرائے، فرمایا میں نے کسی زندہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، میں نے تو اس کی نماز جنازہ ایک مردے کی پڑھی ہے، مگر خدا کی قسم یہ ایسا مردہ ہے، میں نے ایسے مردے کی نماز جنازہ پڑھی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جتنے لوگ مرے ہیں وہ اللہ ان سب کو اٹھائے گا، لیکن یہ ایسا مر گیا کہ یہ قیامت کے دن بھی نہیں اٹھے گا۔ زندہ کی میں نے نماز نہیں پڑھائی ہے۔ تو میرے دوستوں، باتیں تو بہت ہیں اور بڑی لمبی باتیں ہو جائیں گی، لیکن ہمیں خوشی ہے کہ ہم آج اپنے مرشد کریم کا عرس منا رہے ہیں، 11ویں شریف منا رہے ہیں۔ وقت نہیں ہے، بعض لوگ اس کی بڑی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 11ویں حرام ہے۔ ان بدبختوں کو یہ معلوم نہیں کہ 11ویں تو ایسی حلال ہے کہ اگر اس کا ایک لقمہ کھا لیا جائے تو اس سال پورے سال میں وہ جب بھی مرے گا ایمان لے کر جائے گا، ایمان نہیں مرے گا۔ دلیلیں بہت دیتے ہیں کہ بھائی قرآن نے یہ کہا ہے کہ ما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، جو چیز غیر اللہ کے نام پر ذبح ہو جائے وہ مردار ہے۔ ارے بھائی عقل کی باتیں کرو۔ نام 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک نام ہوتا ہے حقیقی اور ایک نام ہوتا ہے مجازی۔ ایک مجازی نام ہوتا ہے، ایک حقیقی نام ہوتا ہے۔ حقیقت میں تو ہر چیز کا مالک اور مولا اللہ ہے، مگر مجاز میں کوئی چیز مجھے ایسی دکھا دو جس پر کسی کا نام نہ ہو۔ یہ مکان کس کا ہے؟ چودھری صاحب۔ یہ زمین کس کی ہے؟ یہ وڈیرے کی ہے۔ یہ گائے کس کی ہے؟ یہ فلانے کی ہے۔
اس پر مجازی نام ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ مگر حقیقت میں کسی نے یہ تو نہیں بولا کہ یہ اللہ کے ہے، یہ اللہ کے ہے، نہیں، ایک حقیقی نام ہوتا ہے، ایک مجازی نام ہوتا ہے، تو مجازی نام رکھنا جائز ہے۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ جی جو چیز غیر اللہ کے نام پر ذبح ہو جائے وہ حرام ہے، تو تم لوگ جو گیارہویں مناتے ہو، یہ غوث پاک کی مناتے ہو، غوث پاک تو اللہ نہیں ہے، غوث پاک تو غیر اللہ ہے، تو تم جب اس کے نام پر یہ گیارہویں کرتے ہو تو یہ حرام ہو جاتی ہے۔ او بھائی عقل کے ناخن لو۔ وہاں پر حکم ہے وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، جو چیز غیر اللہ کے نام پر ذبح ہو جائے وہ حرام ہوتی۔ تو بھائی کون ہم نے ایسا مسلمان ہے کہ جب وہ گیارہویں شریف کرتا ہے یا کوئی اور کام کرتا ہے، میلاد کرتا ہے، تو جب وہ جانور کو ذبح کرتا ہے تو کبھی وہ اس نے یہ بولا ہے کہ غوث اعظم غوث اعظم، کسی نے بولا حرام ہو جائے؟ نہیں، وہ تو یہی بولتے ہیں، چاہے وہ بکرا ہندو کا ہو، مسلمان کا ہو، غیر مذہب کا ہو، لیکن جو بھی جانور ہے اس کے اوپر جو بھی کہے گا وہ اللہ اکبر ہی کہے گا، اور جب تک وہ اللہ اکبر کہے گا وہ حلال ہو گیا۔ اگر ہاں کسی نے غوث اعظم بولا تو وہ حرام ہو جائے، لیکن ایسا کوئی مسلمان نہیں کرتا، ایسا کوئی نہیں کرتا۔ لہذا میرے دوستوں، یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں۔ ہم مثال کے طور پر ایک حقیقی نام ہے، ایک مجازی نام ہے۔ حقیقت میں ساری کائنات کا مالک اللہ ہے، ہر چیز کا مالک و مولا اللہ ہے، اور نظام میں کوئی چودھری صاحب کا ہے، کوئی وزیر صاحب کی ہے زمین، کوئی دکان کسی کی ہے، کوئی مکان کسی کا ہے، کوئی بیوی کسی کی ہے، تو یہ تھوڑے بولیں گے کہ یہ کون ہے، یہ عورت کون ہے، مگر یہ فلانے کی بیوی ہے۔ بھائی فلانا کون ہوتا ہے؟ یہ تو اللہ کی بیوی ہے۔ بھائی جب غیر اللہ کا نام نہیں رکھ سکتے ہیں تو کس کا نام رکھے؟ اللہ کا نام رکھے؟ نہیں، نام دو ہوتے ہیں، ایک حقیقی ہوتا ہے، ایک مجازی نام ہوتا ہے۔ مجازی نام رکھنا جائز ہے ہر ایک کے لیے، اور وہ رکھ سکتا ہے۔ تو میرے دوستوں، سمجھنے کی بات ہے، ہم نے اگر ایک جانور پالا 11ویں شریف کی نیت سے، گائے، بکری یا بھینس، اور ہم نے پورے سال اس کی خدمت کی، جس نے بھی پوچھا کہ یہ جانور کس کے لیے ہے تو ہم نے کہا کہ یہ حضور غوث پاک کے لیے ہے۔ تو جب سال پورا ہوا اور ہم نے 11ویں شریف کرنی تھی تو ہم نے اس جانور کو لائے، قبلے کی طرف اس کا منہ کیا اور اس کے اوپر پڑا بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، تو حلال ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہاں، اگر ہم یہ کہتے کہ غوث پاک غوث پاک غوث پاک تو واقعی ہمارے نزدیک بھی وہ حرام ہو جاتا، مگر وہ حلال ہو گیا۔ لہذا میرے دوستوں، سمجھنے کی بات ہے، اگر سمجھے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر نہ سمجھے تو پھر کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یا اللہ، آج کا یہ پروگرام اس
اپنی بارگاہ قبول و مقبول کرو یا اللہ۔ اس کے بعد جتنی جماعت حاضر بغیر حاضر اندرونی و بیرونی دوست و احباب مرد و خواتین بوڑھے اور بچے زندہ اور مردود سچے اور جھوٹے تمام بات اپنی رحمت کے نازل تمام کی ہدایت پر پوری یا اللہ جو اللہ شفائی کو دیتا دنیا و آخرت اور باشا اللہ یا اللہ تمام جائز حاجتیں پوری صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا